چلے جی آگے ہم چیپٹر نمبر 3 پہ دیکھ لیں. پھر ہم نے اپنی جرنی کا آغاز کیا ہے تو چیپٹر نمبر 3 پہ ہم پہنچ آئے ہیں. چیپٹر نمبر 3 بھی NCLEX RN کا ایک جو ہے موٹیویٹنگ ٹائپ کا جو چیپٹر ہے. اس میں ایک RN ہے گریجویٹ پرسپیکٹیو وے اس نے لکھا ہوا ہے. ایکچولی اس RN نے یہ لکھا ہے اس میں کہ وہ کیسے ایک RN بنی، کیسے اس نے کورس کیا، کیسے اس نے نرسنگ سٹارٹ کی اور کیسے جو ہے نا وہ ایک اس نے اپنی سکسیزفل جرنی کا آغاز کیا ہے. تو جی ہم پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 3. اس میں بھی جو ہے صرف آپ کو موٹیویشن دی گئی ہے. تو یہ جو ہے نا ہم شروع کر لیتے ہیں. اس کو میں کنسائز بھی کر سکتی تھی، سمرائز بھی کر سکتی تھی، لیکن جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا ہے ورڈ ٹو ورڈ کا، تو اس لیے پھر یہ ضروری تھا کہ اس کو ہم بیان کرتے. چلیں جی. جرنی آف بیکمنگ اے نرس بیگن بیفور نرسنگ اسکول. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ جو نرسز کی جرنی ہوتی ہے نرس بننے کے لیے، وہ ایون جو ہے نرسنگ اسکول سے ہی آغاز ہو جاتا ہے اس کا. تو آپ یہ مت سوچیں کہ ہم جو ہے نا نرسنگ کرتے ہیں تو نرسنگ اسکول جاتے ہیں تو ہی نرس بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ begins before nursing school and continues after nursing school، اور آفٹر نرسنگ اسکول کے بھی بعد بھی وہ کنٹینیو رہتی ہے. ایوری ونس جرنی ول لک اے لٹل ڈفرینٹ. ہر ایک کی جرنی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ وی ہیو اے شیئرڈ انٹرسٹ ٹو سرو اور کمیونٹی. بٹ ہم کچھ نہ کچھ اپنی کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں. مائی جرنی بگین، پھر وہ بتاتی ہے کہ میری جرنی شروع ہوئی جب میں نے اپنے پہلے بچے کو جنم دیا، اس دنیا میں لائی. تو دیکھ لیں واقعی وہ صحیح کہہ رہی ہے. ایک عورت کی نرسنگ کا آغاز تو ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے تب سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بتا رہی ہے اپنی جرنی کا آغاز کہ جب اس نے مائی فرسٹ بورن انٹو دس ورلڈ، تو میں نے اپنی فرسٹ جرنی کا ایز اے نرس جرنی کا آغاز کیا. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ میننگ فل ان مائی لائف اینڈ سرو ایز اے رول ماڈل ٹو دس پریشیس لٹل بوائے. میں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو کہ میننگ فل ہوتا اور میں اپنے بچے کو ایک ایگزامپل دے پاتی. ان 2017 my fire was ignited when tragedy hit my hometown of لاس ویگس. وہ لاس ویگس کی رہنے والی ہے، نوینڈا کی. وہ بتاتی ہے کہ میری جرنی ایسے شروع ہوئی کہ میرے ہوم ٹاؤن میں کچھ ایونٹ ہوا تو اس کا وہ بتا رہی ہے. تو اس نے مجھے اگنائٹ کیا، اس نے مجھے جو ہے نا جیسے ہم انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں ایسے سمجھو گے، وہ اس کا جو ایک مائنڈ ہے وہ سٹارٹ ہوا. October 1st, the day of a devastating mass shooting in which many people were killed by a gunman and others were wounded by gunfire or injured in the aftermath, was the day that changed the course of my life. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن 1 اکتوبر کی ڈے لاس ویگس نوینڈا میں جو ہے کچھ گن مین تھا، اس نے فائر کی اور بہت سارے لوگوں کو مارا. اس سے جو ہے نا میری زندگی چینج ہوئی. آئی فیلٹ ہیلپ لیس. میں نے اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کیا. بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی میڈیکل بیک گراؤنڈ ٹو ہیلپ مائی کمیونٹی. کیونکہ میرے پاس کچھ ایسا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کچھ ایسی نرسنگ سکلز نہیں تھیں کہ میں اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کر پاتی. I watched on the sidelines as hundreds of nurses worked tirelessly and selflessly to help the victims who had been injured. میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی نرسز ہیں جو تھکاوٹ کے باوجود اور اپنے بالکل اپنے آپ سے جو ہے نا جیسے ہو جاتا ہے نا اپنے آپ سے ہو جاتا ہے بالکل جو سیلف لیس ہو جاتے ہیں ہم، تو ایسے ہو کے وہ ان کی ہیلپ کر رہے تھے. ایٹ دیٹ مومنٹ، اس مومنٹ میں نے جو ہے نا محسوس کیا اباؤٹ دیٹ آئی وڈ سرو مائی کمیونٹی. میں نے اپنے آپ سے پرومس کیا کہ میں اپنی کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ سرو کروں گی. ایز اے رجسٹرڈ نرس 3 years later after 16 months in nursing school I am now on RN on the front line. پھر اس نے جو ہے نا وہ نرسنگ اسکول میں ایڈمیشن لیا اور اس نے بتایا کہ میں جو ہوں 3 سال کے بعد 6 مہینے کا جو نرسنگ اسکول میں رہی اور اب میں ایک RN ہوں. پھر وہ بتاتی ہے ان آرڈر ٹو بی ویئر آئی ایم ناؤ، کہ میں جو اب ہوں جس پوزیشن میں، آئی نیڈیڈ ٹو میک اٹ تھرو 16 months آف نرسنگ اسکولس. تو 16 منتھ کا میں نے نرسنگ اسکول کیا. 16 months آف لیکچرز، ایگزامس، کلینکل آورس، کیئر پلانس اینڈ simulations and endless hours of studying
تو جی وہاں پہ ہوتی ہوگی 16 منتھ کی، یو ایس اے میں آر این کی جو رجسٹر نرس کا کورس ہوگا. اس نے کہا کہ جی میں نے 16 منتھ اپنے اسٹڈی میں اور کیئر پلان بنانے میں، کلینکل آورز دینے میں، جیسے کہ آپ نرسنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تھیوری آورز ہوتے ہیں، پریکٹیکل آورز ہوتے ہیں، اس نے وہ سب کچھ کیا. ان دا اینڈ مائی ہارڈ ورک واز ریوارڈیڈ ود اے ڈگری ان نرسنگ. ایٹ دا اینڈ ظاہر ہے آپ کی جو ہارڈ ورک آپ نے کیا ہوتا ہے اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے ایز اے ڈگری کی صورت میں یا ڈپلوما کی صورت میں. تو وہ بتا رہی ہے کہ مجھے ڈگری ملی. اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ دیٹ ایوری نرسنگ گریجویٹ شوڈ چیریش اینڈ اپریشیٹ. بالکل جی، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی 4 سال یا 3 سال کی ڈگری جب ختم کرتے ہیں تو آپ کو کیا پراؤڈنیس فیل ہوتی ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں، یہ تو ایک نرس کو اچھی طرح پتہ ہی ہوگا. ود اے ڈگری ان ہینڈ اینڈ a school behind me, I realized that I needed to complete one more task before I could work in the capacity of an RN. اب اس نے ڈگری تو لے لی، پھر اس کو احساس ہوا، اس کو پتہ چلا کہ جی ایک اور بھی چیز ہے جو مجھے چاہیے ایز اے آر این کو کہتے ہیں جی رجسٹرڈ نرس کو. آئی نیڈیڈ ٹو ٹیک اینڈ پاس دا NCLEX. اب دیکھیں وہ بھی بتا رہی ہے کہ مجھے ایگزام کرنا تھا NCLEX کا، کیونکہ یو ایس اے کی نرسز بھی اس وقت تک ایلیجیبل نہیں ہوتیں جب تک وہ NCLEX ایگزام نہیں پاس کر لیتے. تو فارن نرسز کی تو کیا ہی بات ہے، یہ انٹرنیشنل نرسز کے بھی لیے بھی لازمی ہے اور یو ایس اے کی نرسز کے لیے بھی لازمی ہے NCLEX. اب وہ بتا رہی ہے NCLEX از اے نیشنل لائسنشر ایگزامینیشن دیٹ از ایڈمنسٹرڈ ٹو آل نرسنگ گریجویٹس. اس نے بتا دیا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اٹ ٹیسٹ دا گریجویٹس ابیلٹی ٹو تھنک کریٹیکلی اینڈ میک نرسنگ ججمنٹ بیس آن نالج لرنڈ ان نرسنگ اسکول. یہ جو ایگزام ہے بیسیکلی ٹیسٹ کرتا ہے آپ کی ایبلٹی کو، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو، آپ کی نرسنگ ججمنٹ کو، اور کیا جو آپ کے پاس نالج ہے جو کہ آپ نے اپنے اسکول سے حاصل کی ہے. پاسنگ دا NCLEX وڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ ان مائی جرنی. ٹھیک ہے، وہ بتا رہی ہے کہ NCLEX پاس کرنا میرا جو ہے نا دوسرا اسٹیپ تھا. اینڈ آئی نیو آئی نیڈیڈ ٹو پریپیئر فار اٹ. اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. Prior to studying and taking the NCLEX, I needed to handle a few tasks both before and after graduation. After 2 months before graduation, I registered an account with my state board of nursing. There I. تو بتا رہی ہے کہ جی مجھے NCLEX لینے سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا تھا اسٹیٹ بورڈ آف نرسنگ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. آئی کمپلیٹیڈ اینڈ ٹھیک ہے، اس نے کمپلیٹ کیا، سبمٹ کیا ایک اپلیکیشن فارم along with applicable license and فنگر پرنٹنگ فیس. کیونکہ جب آپ NCLEX RN کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ فنگر پرنٹ بھی دیتے ہیں، تو وہ وہی بتا رہی ہے کہ میں نے اپلیکیشن سبمٹ کی اور فنگر پرنٹس فیس کے ساتھ وہ بھی سبمٹ کیا. اٹ ڈز ٹیک ٹائم فار دا اسٹیٹ بورڈ آف نرسنگ ٹو پروسیس دس پیپر ورک. اس نے سب کچھ ٹائم لیا پیپر ورک میں. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو کمپلیٹ دس اسٹیپ فیو ویکس ان ایڈوانس. اگر آپ ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا عرصہ پہلے کر لیں. پرائر ٹو گریجویشن اف یور اسٹیٹ الاؤ پری گریجویشن اپلیکیشن ٹو اوائڈ ڈیلیز ان شیڈولنگ یور NCLEX ٹیسٹ. اگر آپ جو ہے نا اپنی گریجویشن سے پہلے اگر آپ کا اسٹیٹ بورڈ دیتا ہے اجازت، یہ یو ایس اے والوں کو کہہ رہی ہے، تو آپ پہلے سے کرا لیں. آئی ریکمینڈ دیٹ یو گو ٹو نیشنل کاؤنسل اسٹیٹ بورڈ آف نرسنگ ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کی ہے. اینڈ ڈاؤن لوڈ دا کینڈیڈیٹ بلیٹن. دیر آر ایڈیشنل اسٹیپس دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک ان رجسٹرنگ ٹو ٹیک دا NCLEX اینڈ پروسیجرس میں ویری فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے وہ پروسیجر یا اسٹیپ فالو کرنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو. جیسے کیلیفورنیا بورڈ کے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، نیو یارک کے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو لاس ویگس کے کچھ اور ہوں گے. تو اسی طرح سے ہر امریکہ کی اسٹیٹ کے یہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں یا اسٹیپس ہوتے ہیں NCLEX کے، وہ تھوڑے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے. لیکن انٹرنیشنل نرسز کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی ان کو بھی یہی اسی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اسی سے ہی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے. لیکن ہمارا ایم تو ہے جی ایگزام کو پاس کرنا سب سے پہلے. یہ تو ایک اسٹوری ہے، ایک نرس نے بتائی ہے اپنی کہانی، تو وہ میں بیان کر رہی ہوں. لیکن ہم اپنی پریکٹس کوشچن کی طرف بھی جلدی جائیں گے، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے جو پریکٹس کوشچن شروع کریں.
تو وہ بھی ہم جلدی سٹارٹ کریں گے. فار ایگزامپل چلیں ہم پھر پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ڈپینڈنگ آن دا اسٹیٹ یو کین گیٹ یور فنگر پرنٹنگ ڈن پرائر ٹو اپلیکیشن اپلائنگ فار لائسنسچر. تو کچھ میں جی وہ پہلے فار ایگزامپل بتا رہی ہے کہ کچھ میں آپ فنگر پرنٹنگ پہلے کر لیتے ہیں, کچھ میں بعد میں کرتے ہیں. یو آلسو مے نیڈ ٹو رجسٹر ود دا NCSBN ٹیسٹنگ وینڈر پیئرسن ویو. پیئرسن ویو وہ ایک ادارہ ہے جو جی ایگزام بک کرتا ہے NCLEX کا. ونس یور اسٹیٹ اپلیکیشن ہیز بین اپرووڈ پیئرسن ویو دین سینڈ یو این اتھورائزیشن ٹو ٹیسٹ. آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو پیئرسن ویو والے آپ کو ATTT سینڈ کرتے ہیں جو کہ ایتھورائزیشن ہوتی ہے. اینڈ یو ول نیڈ دس فارم ٹو شیڈیول یور ٹیسٹ اینڈ لوکیشن. ٹھیک ہے, وہ فارم آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹیسٹ ڈیٹ کے لیے اور لوکیشن کے لیے. اگرچہ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنی اسٹڈی سٹارٹ کرنے کے لیے NCLEX آفٹر گریجویشن آئی ٹوک اے بریک فرام دا بکس ٹو اسپینڈ ٹائم ود فیملی اینڈ فرینڈس. میں نے کچھ بریک لی اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے. آئی ہیڈ ناٹ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود ڈیورنگ نرسنگ اسکول, کیونکہ میں جب نرسنگ اسکول میں تھی تو میں نے اتنا اچھا ٹائم اسپینڈ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا. اٹ واز اے ٹائم ٹو ری گروپ اینڈ ری انرجائز. بالکل آپ کو ایگزام سے پہلے اپنے آپ کو ری انرجائز کرنا ہوتا ہے. سنس آئی اسٹارٹیڈ دا اپلیکیشن پروسیس اہیڈ آف ٹائم مائی ATTT کیم ود ان اے فیو ویکس. اس نے کہا اگر میں نے اپلیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ کیا تو میرا ATTT جو فیو ویکس میں آ گیا. ڈیو ٹو دا effect of the global pandemic, appointment times for the examination were limited. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ تھا اور کووڈ کے دور میں وہ بتا رہی ہے کہ میری اپائنٹمنٹ ٹائم جو تھی وہ اپائنٹمنٹ ٹائمنگز جو لمیٹڈ تھی. مائی ٹیسٹ ڈیٹ واز شیڈیول ایٹ اے ٹائم مچ فردر آؤٹ دین آئی ہیڈ اینٹیسپیٹڈ. جیسے میں نے سوچا تھا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ٹائم انہوں نے مجھے دیا یا انہوں نے سیٹ کیا. ایوری پرسن ہیز اے ڈفرینٹ اپروچ ٹو اسٹڈنگ اینڈ پریپیئرنگ. ہر پرسن کی ڈفرینٹ اپروچ ہے NCLEX کو اسٹڈی کرنے کی یا پریپیئر کرنے کی. اینڈ آئی نیو دیٹ ایف آئی کیپٹ مائی اوریجنل ٹیسٹ ڈیٹ آئی ووڈ اسٹڈی ایوری ڈے انٹل دیٹ ڈیٹ. مجھے پتہ تھا کہ اگر میں اپنی اوریجنل ٹیسٹ ڈیٹ کو اپنے ذہن میں رکھوں گی تو میں روز ہی اپنی اسٹڈی کو جاری رکھوں گی. ٹو ایوائڈ برننگ آؤٹ آئی وزٹڈ دا ٹیسٹنگ ویب سائٹ ایوری مارننگ فار اباؤٹ اے ویک ٹو چیک فار کینسلیشنز. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا ایوری مارننگ ہی ویب سائٹ سے لاگ ان ہوتی تھی, چیک کرتی تھی کوئی کینسلیشن ہے تو میں اس میں اپنا ایگزام ایڈجسٹ کرا لوں, کیونکہ وہ پہلے دینا چاہ رہی تھی. It was my lucky day when I saw that a time had opened up that was about 3 weeks away. اور مجھے مل گیا ایک ایسا ٹائم جو صرف 3 ویکس کے فاصلے پہ تھا. It was going to be a lot of work. Therefore, I understood how crucial it was to come up with a study plan. ٹھیک ہے, مجھے اندازہ تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ میں اپنا اسٹڈی پلان بناؤں. With the many resources available for NCLEX review, the mood of information can feel overwhelming. آپ کے پاس ٹھیک ہے جب بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے, بہت ساری ریسورسز ہوتی ہیں تو موڈ آپ کے جو ہے سوئنگ ہوتے ہیں, اوور ویلم ہو جاتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ وٹ ہیز ہیپن ان دا پاسٹ کین بی دا فرسٹ اسٹیپ ان یور NCLEX پریپریشن. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا موڈ ہے, آپ کا کیا اسٹڈی پلان ہے, یا کس طرح سے آپ نے پہلے پاسٹ میں اسٹڈی کی تھی, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. I had studied for other. چلیں جی آگے چلتے ہیں. پھر دیکھیں یہ پیج ہم نے پڑھ لیا. اب ہم اس کو تھوڑا بڑا کر لوں. I had exams throughout nursing school using Saunders comprehensive review for the NCLEX RN examination, and I knew this was going to be a valuable resource to use for this final exam before becoming an RN. دیکھ لیں وہ ایک جو RN ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ میں نے ساؤنڈرس کو اپنے ایگزام میں پہلے یوز کیا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ویلیوبل ریسورس ہے to become in RN. So I had online access to Evolve and access to the Saunders book. Therefore, my plan consisted of taking an initial assessment to test my knowledge and areas in need of improvement from there.
تو وہ بتا رہی کہ میں نے جو ہے جب آپ دیکھیں ساؤنڈر جب آپ 83 اپنا لے لیتے ہیں تو آپ کو ایوالو کا بھی ایکسیس مل جاتا ہے. ساؤنڈر بک کو بھی ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میرا انیشل جو اسسمنٹ تھا ٹیسٹ آف نالج ایریا میں نے جو کرنا تھا وہ میں نے ساؤنڈر سے لیا. آئی شیڈول 3 to 4 hours a day to do 100 to 150 پریکٹس کوشچنس. وہ کہہ رہی ہے میں نے شیڈول کیے 3 to 4 hours a day to do 3 سے 4 گھنٹے وہ اسپینڈ کرتی تھی, 100 سے 150 پریکٹس کوشچن کرتی تھی. جی آگے ہم بھی بنانے والے ہیں 100 پریکٹس کوشچنس کی ویڈیوز, 50 کی یا 100 کی, جیسے جیسے مجھے صحیح لگا میں بناؤں گی. اور جتنی بھی یہ 9th ایڈیشن ہے, جتنے بھی ایڈیشن ہے, جتنے بھی کوشچن آنسرز مجھے ملیں گے پریکٹیکل جو ہیں پریکٹس کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے. آفٹر ایچ کوشچن آئی ووڈ ریڈ دا ریشنل. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پہلے ہی چیپٹر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ریشنل کتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹریٹجی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس نے کہا کہ میری اسٹڈی کا پیٹرن یہی تھا, اور آپ یقین جانیں بالکل ایسا ہی میری اسٹڈی کا پیٹرن تھا کہ میں جو ہے اتنے 100 150 آئی ڈونٹ نو انکاؤنٹیبل پریکٹس کوشچن کرتی تھی, اور ساتھ میں ریشنل اور ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹریٹجیز کو اپنی ذہن میں رکھتی تھی. دس الاؤڈ می ٹو انڈرسٹینڈ وائی آئی گاٹ اے کوشچن کریکٹ اور انکریکٹ. ٹھیک ہے, although I might have answered a question correctly, the rationale allowed me to see whether my thinking was in line. When I answered a question incorrectly, I used the rationale to not only read about the correct answer but also to learn why the other options were not the best choice. دیکھ لیں, ریشنل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں, آپ کو کریکٹ اور انکریکٹ پتہ چلے گا. اگر انکریکٹ ہے تو کیوں ہے, اگر کریکٹ ہے تو بھی آپ کو ریشنل پڑھنا چاہیے. جی کانسیپٹس اینڈ ری انفورس کنٹینیوڈ لرننگ. ٹھیک ہے, آفٹر آئی فنش مائی ڈیلی گول آف پریکٹس کوشچنس آئی ووڈ ٹیک دا ریسٹ آف دا ڈے آف اور سیلف کیئر. ایسا نہیں ہونا, دیکھیں اس نے بھی بتایا کہ جب میں ایک دن پورا اسٹڈی کرتی تھی تو پھر میں ڈے آف کرتی تھی یا اپنی سیلف کیئر بھی کرتی تھی. آئی ووڈ اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود مائی فیملی اینڈ فرینڈس. میں نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا اور فرینڈس کو بھی. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اپریشیٹ دا ہارڈ ورک دیٹ گوز ان ٹو اسٹڈنگ ایز ویل ایز ٹو اپریشیٹ دا ٹائم وین یو کین ڈسٹریس اینڈ ریلیکس. ٹھیک ہے, اس نے یہ بتا رہی ہے وہ کہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ریلیکس بھی کرنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اپنے ٹائم کو. تو یہ جو باتیں ہیں نا وہی موٹیویشن کی ہیں. ہر آلموسٹ جتنے بھی آپ دیکھیں گے سکسیزفل کینڈیڈیٹ NCLEX کے, ان کی جو جرنی ہے مور اینڈ لیس ایسی ہی ہے. اباؤٹ اے ویک prior to exam day, I took one more assessment exam to identify areas still needed improvement. Then in the last week before the NCLEX, I focused on those concepts. ٹھیک ہے, ایک ویک پہلے اس نے دوبارہ سے اسسمنٹ کی تاکہ وہ ان کانسیپٹس پہ فوکس کر سکے جو اس کو ویک لگ رہا ہے. ایز دا ایگزام ڈیٹ گروز کلوزر, ایسے ایگزام ڈیٹ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی, یو مے اسٹارٹ ٹو فیل اینشیس. اٹ از نارمل. آئی فاؤنڈ دیٹ اٹ واز امپورٹنٹ ٹو ویلیڈیٹ مائی فیلنگس. بالکل آپ اینشیس ہو رہے ہیں, آپ نوشیس ہو رہے ہیں, آپ ورڈ ہو رہے ہیں, اس کو ویلیڈیٹ کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں. یٹ آلسو ٹو ایکنالج دا ہارڈ ورک آئی ہیڈ پٹ ان ناٹ اونلی دا ویکس لیڈنگ اپ ٹو دا ایگزام بٹ آلسو تھرو آؤٹ مائی 16 month in نرسنگ اسکول. پر مجھے یاد تھا کہ میں نے ہارڈ ورک کیا ہوا ہے اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے. صرف ان ویکس میں نہیں, پہلے بھی نرسنگ اسکول میں بھی میں نے پڑھا ہوا ہے. آن دا ڈے بیفور دا ایگزام, ٹھیک ہے, آپ وہ دیکھیں اس کا ڈے آ گیا بیفور دا ایگزام. آئی ڈیڈیکیٹڈ مائی سیلف ٹو سیلف کیئر. میں نے اپنے آپ کو توجہ دی. آئی ڈڈ ناٹ لک ایٹ اینی کوشچنس اور کانٹینٹ ان آرڈر ٹو کیپ مائی مائنڈ کلیئر. اب ایک دن ایگزام سے پہلے جو ہے نا اس نے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسٹڈی کرنے سے جو ہے وہ احتیاط کی نہیں کی, اسٹڈی فوکس اپنے آپ پہ کیا. میں بھی یہی بولوں گی, ایک دن پہلے آپ اوور ویلم ہو جائیں گے تو ایک ایگزام سے ایک دن پہلے آپ بریک لے لیں. آئی ڈیڈ ایکٹیویٹیز دیٹ میڈ می ہیپی اینڈ کمیونیکیٹڈ ود ٹرسٹڈ فرینڈس ٹو ہیلپ می ریلیو اسٹریس. بالکل آپ ایسے فرینڈ سے, ایسے دوستوں سے, ایسی فیملی ممبر سے بات کریں تاکہ آپ کا جو اینشیس ہے, آپ جو اینشیس ہو رہے ہیں, جو اسٹریس ہے وہ دور ہو. اوکے چلیں جی. دا نائٹ بیفور آئی پریپیئر فار دا ایگزام بائی
rechecking the address to the testing center and the direction to ensure I would arrive with plenty of time. उससे पहले मैंने टेस्ट सेंटर का जो टेस्ट एड्रेस है, डायरेक्शन है, वो चेक की ताकि मेरे पास टाइम हो, मैं आराम से वहाँ पहुँच सकूँ. आई मेड श्योर दैट आई हैड एवरीथिंग आई नीडेड इन हैंड. मैंने मेक श्योर किया मेरे पास हर चीज़ होनी चाहिए. माई आइडेंटिफिकेशन एंड एच फॉर्म, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Finally, knowing that the exam can last up to 5 hours, I knew it was important. Try to get a good night's rest. आपको पता है 5 घंटे का टेस्ट होता है. आपने एक रात पहले अच्छा रेस्ट करना है, सोना है, परेशान नहीं होना. It was the day of my exam and I did not know how to feel. Scared, excited, nervous, proud. आखिर मेरे एग्ज़ाम का डे आ गया. मुझे नहीं पता था मुझे कौन सी फीलिंग शो करनी है और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ. दिस वाज द डे दैट नर्सिंग स्कूल हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर. ऐसा ये जो मुझे नर्सिंग स्कूल ने ऑलरेडी जो प्रिपेयर किया हुआ था, जो एनक्लेक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो जानते हैं हमने एनक्लेक्स करना है, वो ऑलरेडी इस डे के लिए तैयार हैं, आए होने चाहिए. आई हैड अ लाइट ब्रेकफास्ट एंड गैदर एवरीथिंग दैट आई नीडेड फॉर द एग्ज़ाम. मैंने तो जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता किया और अपनी सारी चीज़ें ली जो मुझे एग्ज़ाम के लिए चाहिए थी. एज आई ड्रूव टू द टेस्टिंग सेंटर, आई डिड द वन थिंग दैट हेल्प्स मी रिलीव स्ट्रेस. आई sang माई फेवरेट सॉन्ग एट द. अब देखें जी, उसने अपने आप को बहुत रिलैक्स किया. वो खुद जा रही है ड्राइव करके, तो उसने अपने आप को रिलैक्स करके जा रही है. सॉन्ग भी सुन रही है टॉप ऑफ माई लंग्स. दिस इज़ द टाइम टू डू वट यू नीड टू डू टू एलिवेट टेस्ट एंजाइटी इन योर ओन स्पेशल वे. ठीक है ना. और उसने अपने स्ट्रेस को ऐसे जो है ना कम करने की कोशिश की है. जाते हुए वो ड्राइव करके जा रही है, गाना गा रही है. व्हेन यू अराइव एट द टेस्टिंग सेंटर यू विल बी प्रोवाइडेड. जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक स्मॉल लॉकर दिया जाता है फॉर स्टोरिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, जिसमें आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स रख सकते हैं. ड्यूरिंग द चेक इन प्रोसेस टेस्टिंग ऑफिशियल्स विल आस्क फॉर योर आइडेंटिफिकेशन एंड एटीटी फॉर्म. ऑफ कोर्स आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन और अथोराइजेशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर चेक किया जाता है. तो इसमें भी ऐसा ही होता है. इन एडिशन दे विल स्कैन योर फिंगर्स एंड पाम्स एंड टेक योर फोटो आफ्टर रिव्यूइंग एंड signing the exam instructions. The proctor will guide you to your assigned computer. आप जब टेस्ट सेंटर जाते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी फ़ोटो ली जाती है, फिर आपको जो भी प्रॉक्टर जो भी होता है गाइडेड होता है वहाँ पे, वो आपके असाइन कंप्यूटर के पास ले जाता है. दिस इज़ द मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. वो कह रही है कि जी ये ऐसा मोमेंट है कि अपने आप पे ट्रस्ट करें. यू प्रिपेयर फॉर दिस मोमेंट व्हेन योर एग्ज़ाम स्टार्ट. आप ऑलरेडी जो हैं एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो ऐसे मोमेंट्स के लिए तैयार होते हैं. एक्सक्यूज़ मी. व्हेन योर एग्ज़ाम स्टार्ट जस्ट फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट टाइम एंड रिमेंबर द नॉलेज बेस दैट यू हैव एंड योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़. वो कह रही है कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है आपने बड़े ध्यान से अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, सोचना है, याद करना है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ को, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यूज़ दिस स्ट्रैटेजी फॉर दिस एवरी क्वेश्चन. आपने यही स्ट्रैटेजी जो है एवरी क्वेश्चन में यूज़ करनी है. याद रखें सारे स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1. When my exam shut off, I was overcome with both excitement and doubt. Of course, every student does. जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आप एक्साइटेड भी होते हैं और डाउट भी होता है कि मैं पास हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा. ये नेचुरल है. इट इज़ नेचुरल टू वरी, बट जस्ट रिमेंबर दैट द एग्ज़ाम इज़ complete and you know that you planned and did everything you could have. बट आप याद रखें कि आपने हर सब कुछ प्लान किया, अपनी फुल आपने दी है ना, मेहनत की है. बी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट. चलें जी, वो तो खुद ड्राइव करती है. वो कह रही है आई ड्रोव होम ट्राइंग टू रीप्ले एवरी क्वेश्चन दैट आई आंसर्ड. ऐसा होता है जब एग्ज़ाम दे के आप आ जाते हैं तो आपके जहन में माइंड में रीप्लेड होते हैं क्वेश्चंस आंसर्स. आप सोचते हैं कि जो आया, जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है. आई वुड गो थ्रू फेजेस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देन फेजेस ऑफ एक्सट्रीम डाउट. मुझ पे फेसेस आ रहे थे, कभी मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा था, कभी मुझे डाउट हो रहा था. ये नॉर्मल है जी. नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट द एग्ज़ाम
and to go on with my day-to-day life, but it would be wrong of me to say that I was as cool as cucumber. वो कह रही है मेरी कोशिश थी कि मैं ना सोचूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. दिस इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन दैट आई विटनेस नॉट ओनली इन माई सेल्फ बट ऑल्सो इन अदर स्टूडेंट्स. फिर वो भी यही बता रही है जी ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉट ओनली माई सेल्फ. मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उनके लिए भी ऐसा ही था. यू मे बी द टाइप ऑफ स्टूडेंट हु कैन maintain confidence, and that is a great attribute. But if you are not that type of student, just know that you are not alone and that your feeling after the exam are also okay. वो कह रही है कि अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं कि आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप हो जाते हैं कॉन्फिडेंट, तो ठीक है. अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं कि आप सेल्फ डाउट का शिकार हो रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं. A couple of days passed, बहुत सारे दिन गुजर गए हैं. It was time to look at my results. मैंने अपना एग्जाम रिज़ल्ट का टाइम था देखने का. I was so nervous. I opened the document on the website that the National Council of State Board of Nursing offers for early results. क्योंकि वो नेशनल काउंसिल्स जो है वो वेबसाइट एक है उनकी रिज़ल्ट देखने के लिए. And when I searched for my result, it said the word pass. देख लें फिर जैसे उसने सर्च किया उसको वर्ड पास मिला. आई वॉज ऑफिशियली आ रजिस्टर्ड RN. तो जैसे ही उसने देखा पास, तो उसने फील किया कि मैं एक ऑफिशियली जो है एक रजिस्टर्ड RN बन गई हूँ. आई स्टार्टेड दिस जर्नी बिकॉज ऑफ माई सन एंड द ट्रेजिडी इन माई होम टाउन. मैंने ये अपनी सफ़र का आगाज़ शुरू किया था अपने बेटे की वजह से, और जो ट्रेजिडी मेरे होम टाउन में हुई थी. I went back to school, received the BSN and passed the NCLEX. I have come full circle as I am now caring for patients during a global pandemic. It is scary. देखें वो अब उसको NCLEX RN का जो है पास हो गई है. उसके बाद आप USA में एज ए नर्स काम कर सकते हैं, तो उसने काम पेशेंट्स की केयर कर सकते हैं. इट इज़ स्केरी, वो कह रही है, बट आई नो दैट दिस इज़ वेयर आई एम मेंट टू बी. बट यही मेरी जगह है, मुझे यहीं होना चाहिए. इट वॉज़ अ लॉन्ग रोड. एक लॉन्ग रोड था, एक लॉन्ग जर्नी थी. एंड एट टाइम्स इट सीम्स लाइक टू मच टू हैंडल. और मुझे लगता था कि देर बहुत कुछ मुझे हैंडल करना है. मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि बहुत सारी हमारी नर्सेज ऐसी होंगी जो इस जर्नी में होंगी, जो ये सोचती होंगी कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हैंडल करना है. तो देख लें उस फीमेल लेडी ने भी अपने बच्चे के साथ NCLEX किया, नर्सिंग की, NCLEX किया. तो मैं समझती हूँ कि हर एक जो है स्टाफ नर्स जो है, अगर वो अपनी जर्नी शुरू करना चाहती है एज ए NCLEX RN, तो वो कर सकती है. अगर वो पास करना चाहती है तो पास कर सकती है. बट वन थिंग दैट आई लर्न इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ. देखें बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी ख़ास बात उसने कही है, जो उसने सीखी है. बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ. हमेशा अपने आप पे यकीन रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें. एंड अवॉइड बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपने आप को मुश्किल में ना डालें, ईजी रखें, कॉन्फिडेंस रखें, ट्रस्ट रखें. यू हैव गॉट दिस एंड आई होप माई टिप्स विल हेल्प गाइड यू ड्यूरिंग योर जर्नी. आप देखें इधर तक पहुंच आए NCLEX करने तक. और वो कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी टिप्स जो है आपको थोड़ी बहुत गाइड करेंगी जर्नी में. कांग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग इट टू दिस पॉइंट एंड गुड लक इन योर अपकमिंग कैरियर. देख लें जी, वो यही कह रही है कि गुड लक उसने कह दिया है. उसने कहा कि जो आपका अपकमिंग जो है सही, इधर जो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है ना, यहाँ पे हो जाता है एंड. तो मैंने आपको बताई है जी एक RN की जर्नी, जो कि जिसका एक बेटा हुआ था और उसके होम टाउन में एक ऐसा इवेंट आ गया था जिससे उसने उसको मोटिवेशन दी और उसने अपनी जो है ना नर्सिंग का आगाज़ किया. देखें आप तो ऑलरेडी नर्सिस हैं, उसने अपनी नर्सिंग का आगाज़ किया और फिर उसके बाद NCLEX RN किया. और जो है ना वो कहती है कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कर सकते हैं. तो भाई आप लोग भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. ये छोटा सा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसको हमने कवर किया है. नेक्स्ट जी हम करेंगे चैप्टर नंबर 4. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल जजमेंट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़. जब तक कि आपको नहीं आएंगी हम प्रैक्टिस एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाएंगे. इसके बाद मैं प्रैक्टिस एग्ज़ाम शुरू कर दूँगी जी. चलें जी, फिर हम इधर अपनी वीडियो को जो है ना एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं.
نیکسٹ ویڈیو چیپٹر 4 سے شروع ہوگی. ساؤنڈرس ہم پڑھ رہے ہیں، جو بچے نہیں جانتے، جو اسٹوڈنٹ نہیں جانتے، ان سب کو بتا دوں. ہم ساؤنڈرس پڑھ رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، اور دس از اے فرسٹ اسٹیپ آف NCLEX RN. If you wanna be successful in your exam, this is really really important to read, understand Sounders book word to word. And you are going to be with me. اور ہم پڑھیں گے اس کو آسان الفاظ میں، اور انگلش میں بھی ویڈیوز بنیں گی، لیکن یہ اردو میں ہے. میں بڑی ہی سادہ سی لینگویج یوز کر رہی ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ریٹافیکیشن ہم انگلش ویڈیوز میں کر سکتے ہیں، لیکن بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چلیں جی، پھر اجازت دیں. اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.